شام کا وقت تھا۔ جو ہی مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو میں نے قرآن پاک کو آگ لگا دی اور پھر وہ ورق ورق کر کے یکے بعد دیگرے جلتا رہا۔ جی ہاں، یہ بیان شاہدرہ لاہور کے ایک نوجوان عبداللطیف ولدبشیر احمد کا ہے جو عدالت میں کھڑا ہے۔ اس نوجوان نے اللہ کے پاک کلام کے اوراق جلانے کی جسارت کیوں کی؟ یہی سوال میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ مجھے فریق کے صالح و نیک بزرگ بھائی محمد دلشاد آف شاہدرہ نے بتایا کہ ہم بھی اسی ٹو میں تھے تو بھاگ دوڑ کرنے پر کچھ محلہ داروں سے تفصیلات کا علم ہوا۔ بے پردگی اور مخلوط ماحول کے اس دور میں اس لڑکے کو کسی لڑکی سے لگاؤ ہو گیا اور یہ لگاؤ دن بدن بڑھتا رہا۔ شیطان آتش شوق کو بڑھاتا رہا اور پیا ملن کی آس میں رات دن کانٹوں کے بستر پر گزرنے لگے، حتیٰ کہ یہ حضرت اس سے شادی کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ حصول کامیابی کے لیے اس نے مختلف چلے کرنے شروع کر دیے۔ ورد و وظائف کا دور چل پڑا۔ الٹے سیدھے چکروں اور عملوں میں دن گزرنے لگے۔ دریائے راوی میں بھی ایک ٹانک پر کھڑا ہو کر کوئی مخصوص وظیفہ پڑھتا رہا، پھر شاہدرہ لاہور کی ایک نہر میں ٹانگیں ڈال کر قسمت کا ڈول ڈالنے میں ہمتن مصروف رہا، لیکن گوہر مقصود کوسوں دور تھا۔ ایسے مواقع پر تقدیر کو بدل دینے اور محبوب آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے دعوے دار عامل حضرات خصوصی کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک مسلمان کو دولت دنیا کے علاوہ دولت ایمان سے بھی محروم کر چھوڑتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عیسائی عامل کا یہ جوان بھی مرید ہو گیا اور اس کی ہدایت پر کالا علم سیکھنے لگا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس بدقسمت جوان نے قرآن سے بزم خود بعض تجویز کردہ اذکار و عوامل کو اپنے روز مرہ کا معمول بنا لیا، لیکن جب اس لڑکی کے حصول میں کامیابی نہ ہوئی تو غصے میں آ کر اس نے قرآن ہی کو جلا ڈالا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایسا کرنے کا راستہ اس کو عیسائی عامل نے بتایا ہو، کیونکہ معاشرے میں کئی ایسے کیس سامنے آتے رہتے ہیں کہ جن میں یہ عیسائی عامل مسلمان عورتوں کو خاص طور پر اولاد کے حصول کے لیے یہ ہدایت کرتے ہیں کہ کو نیچے رکھ کر پھر اوپر بیٹھ کر نہاؤ۔ کبھی کبھی یہ عمل قبرستان میں جا کر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ایسے واقعات جہاں معاشرے میں شریعت کے قوانین حجاب سے بغاوت کا نتیجہ ہیں، وہاں ہی مغربی تہذیب و تمدن بے پردگی کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب و ثقافتی یلغار کا نتیجہ بھی ہے کہ جن کی روشنی میں نئی نسل بہک کر پٹری سے اتر جاتی ہے اور ایسے عشق و محبت جیسے سفلی جذبات کا شکار ہو کر چلتی چلتی عشق کے دوراہے سے ایمان کی بربادی تک پہنچ جاتی ہے۔ یوں وہ معاشرے میں بدنامی، خاندان کی ناکامی، بدحالی اور قانونی سزا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی بربادی بھی کروا بیٹھتی ہے۔ ایسے افراد کے عشقیہ جراثیم نکال کر ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ ہم دین اسلام و قرآن مجید کا مکمل طور پر تحفظ کر سکیں۔ اس کیس میں قرآن فریادی ہے۔ پاکستان کی عدالت میں کیس لگ چکا ہے۔ سیشن کورٹ سے ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ کیس چل رہا ہے، وکیل بحث کر رہے ہیں، جج سن رہا ہے، لوگ منتظر و مضطرب ہیں۔ قرآن انصاف کے لیے ان عدالتوں کا رویہ دیکھ رہا ہے کہ میرا درجہ ان کے نزدیک کس قدر ہے۔ قرآن کو فریاد کرتے ہوئے 10 ماہ ہو چکے ہیں، اب بھی کیس چل رہا ہے، دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نگاہیں منتظر ہیں، دل پریشان ہے، قلم نتیجہ۔ ہاں، تاریخی عدالتی فیصلہ رقم کرنے کو بے قرار، کیونکہ قرآن کو تو جلایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ وہ سکردو کے برفیلے علاقے ہوں یا پنجاب کے گرم میدان یا سندھ میں قرآن سے شادی ہو، ہر جگہ کون قرآن کو اس کی توہین و تحقیر پر انصاف دلائے گا؟